الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا ہے کتنا یہ احسان مولا، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ تیرا ہے کتنا یہ احسان مولا، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، اور زبان جس کو تو نے بخشی ہے ہمت، اسی سے میں تیری ثنا کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ Your Excellencies, touring dignity of the education, respected honor of this college, Mr. Professor Masood Akhtar Hazarvi, Damat Barakatuhum al-Aliyah, honorable guest and chief guest, dear student and everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I introduce myself. I, Asiya Siddiqui, daughter of Nazir Hussain Siddiqui. I am from Azad Jammu and Kashmir. My professional is that I am teacher in this college. میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی اور سنہری وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ادارے کے سالانہ چوتھے کانوکیشن میں شرکت کی۔ معزز سامعین گرامی، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار کسی اعزاز سے کم نہیں۔ جملہ شرکاء کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گی۔ 4 سال قبل اس ادارے کا آغاز چند بچیوں سے ہوا تھا۔ الحمدللہ اس وقت اس چمن میں 300 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ علم کی یہ ننھی سی کلی جو 4 سال قبل اس پسماندہ علاقے میں لگائی گئی تھی، آج ایک گھنے اور سایہ دار درخت کا روپ دھار کر سارے ماحول کو شگفتہ اور شاداب کر رہی ہے۔ ارد گرد کے ماحول اور دیہاتی زندگی کے پیش نظر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے بیکورڈ ایریاز میں اتنے بڑے پروجیکٹ پر کام کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ So I would like to encourage you to support the best future of this student, and I will make sure you will be fully support and good and hard work. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن مجید اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ لوگوں کا ایک عام سا خیال بنا ہوا ہے اباؤٹ مدارس، کہتے ہیں کہ مدرسہ ایک 4 دیواری کا نام ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر مدرسہ 4 دیواری کا نام ہوتا تو چبوترے کو مدرسہ نہ کہتے، جہاں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، مدرسہ ایک ایسی خوبصورت جگہ کا نام ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن و احادیث کی تعلیم اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں اگر ہم اپنے دماغ میں مدارس کے حوالے سے سوچیں تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا کہ مدارس ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیا رول پلے کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہی یہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم دنیاوی جتنے بھی علوم سیکھیں گے، ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں یا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں یا کوئی بھی تعلیم حاصل کر لیں، وہ تعلیم ہمیں ہمارے رب العزت تک پہنچا دیتی ہے۔ مقصد ہمارا اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں، اگر اس میں ہماری نیت اور ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اس میں ہمارا مقصد، ہماری نیت اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہو، تو وہ تعلیم ہمیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کی تعلیم سیکھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی اور ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کی طرف۔ یہ قول خدا قول رسول فرمان نہ بدلا جائے گا، یہ قول خدا قول رسول فرمان نہ بدلا جائے گا،
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید جس کا ایک حرف پڑھنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایکسپلین بھی کر دیا، تشریح بھی کر دی کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف الگ، لام الگ، میم الگ اور میم الگ 4 حرف ہیں، گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 40 نیکیاں مل جائیں گی۔ میں دعوت دینا چاہوں گی اس ادارے کے شعبہ تحفیظ القرآن کی طالبہ، ننھی سی طالبہ ماہنور شاہد کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ماہنور شاہد پلیز کم آن دا اسٹیج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آسمان پر ستاروں کو سجاتا تو ہے اور مہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے، یہ تیری شان کریمی ہے کہ ہر بندے پر، یہ تیری شان کریمی ہے کہ ہر بندے پر عقل و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا تو ہے۔ اب میں دعوت دوں گی اس ادارے کے شعبہ درس نظامی کی طالبہ رمشا نعیم کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ رمشا نعیم۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی کتاروں کی ندا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم،
آفاق ہا گردیدائے ام مہرے بتاؤں رزیدائے ام بس یار خوبائے دیدائے ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اب میں قصیدہ بردہ شریف کے لیے دعوت دوں گی اس ادارے کی درجہ ثالث کی طالبات کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور قصیدہ بردہ شریف پیش کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر امت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العامر الناهي فلا أحد نبينا العامر الناهي فلا أحد عبر في قولنا منه ولا نامی امر ناہی کے پیغمبر ہیں نہیں ان کا جواب امر ناہی کے پیغمبر ہیں نہیں ان کا جواب صاف گو ہے بات میں وہ قول نہ ہو یا نام صاف گو ہے بات میں وہ قول نہ ہو یا نام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہسوار براق و امیر علم دافعِ ہر بلا دافعِ ہر بلا دافعِ کہہ تو ہم راز رنج
شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ اس میں لکھا گیا اس میں اونچا ہوا اس میں مہر قبول شفاعت بھی ہے اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں اس میں لوح و قلم کی امانت بھی ہے کیا رب کیا جم سب کے سردار ہے سب کے سردار کا ہے مقدس بدن ہر مقابہ کو جو منور کرے وہ مہکتی وہ پاکیزہ سیخ کرن صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ چاشت گاہوں کا سورج وجودات کا آپ ہر شب کی ظلمت کے مہتاب ہیں صدر بزم بلندی اور رفعت کے ہیں راہ گزارے ہدایت کے مہتاب ہیں ساری مخلوق کی ہے وہ جائے امان ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ نیک زینت ہے وہ نیک اطہار ہے ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے آیاں صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہیں اور سواری براق حسین آپ کی سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقبل اور مقام ان کا ہے کعبہ کو سین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے اور دار السلام ان کا ہے صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ دنیا و آخرت کا وسیلہ ہے وہ رتبہ کعبہ کو سین جن کو ملا دونوں ہی مشرقوں مغربوں کا وہ رب حاصلوں کو حقاب کے محبوب کا جد امجد ہے حسنین کی اور ہر جن و انسان کے آقا و مولا ہے وہ باب قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے اور نور الہی کا حصہ ہے وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today my topic about the regards of Quran or importance of Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who is the best among of us? If I pose this question to the audience, I will surely get different answers. Different people who marvel at the splendor of this world say that the richest among us the best. The most educated is the best. The most hardworking among us is the best. People who are in power and authority are the best. On the other hand, the people who have religious inclinations might say the most pious among us the best. The most generous among us the best.
The most worshipping person among is the best. But let me tell you, what our Prophet sallallahu alaihi wasallam in this regard. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best from amongst you, the best is the person who learned the Quran and who teaches the Quran. Remember, this could be in the form of tajweed, tafsir, memorization, explanations, translations. And the he or she it passes on there is another hadith. Imam Bukhari, Imam Muslims have regarded in their respective collections of ahadith. Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'as-sufratul karamil barara. A person who recites the Quran beautifully, smoothly and precisely will be in the company of noble and the obedient angels. Some people find hard to read the word Quran, they stumble and stutter. Some students are sharp, they have long and vivid memory. They make little effort and learn it by heart. Some students are bad at memory. It takes them long to learn something by heart. They make back-breaking effort and memorizing. Remember, they have double reward in Islam. Envy and jealousy is prohibited. The Prophet ﷺ said, whoever invites to guidance will receive the reward like the reward of those who follow him. A Hafiz who recites the Quran and practices upon its injunctions and commandments, his parents will give a crown on the day of judgment. In our culture, we say Hafiz to a person who memorizes the Quran. But the actual meaning of Hafiza is to protect the safeguard. This is what Hafiza means. In Quran, Allah says, Inna nakhnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. We have revealed this Quran and we will definitely protect it. Subhanallah. So when we memorize Quran, we also come in Allah's protection because we are carrying this Quran and in our heart. So we want to save ourselves from the problems of world. And next, the safest avenue is to memorize Quran. When we move around carrying this Quran, inside in there is special protection for us. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا أَحْسَنَ الْجَزَاءِ فِي الدَّارِ. بے شک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے. آج بھی اگر روئے زمین سے قرآن پاک کتابی شکل میں اٹھا لیا جائے تو ایک گاؤں کا ایک عام سی بستی کا معمولی سا بچہ بھی کھڑے ہو کر قرآن کو ازبر لکھوا سکتا ہے. اور یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے. دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے. کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھوں میں کوئی ایسا ہنر دے. I would like to invite the student of Dars Nizami, Muniba Shaheen, on the stage and say a few words. Muniba Shaheen. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس درسگاہ سے آ کر مستفید ہو سکیں. آج مجھے بھی اس درسگاہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے دور حاضر کی مسلمان عورت کے لیے فاطمی کردار. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء اہل جنت حضرت فاطمہ الزہرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی سے بڑا پیار کیا اور ان کی بڑی تربیت فرمائی. وہ دور جس میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں بیٹی کی عزت کا نعرہ بلند کیا اور آپ نے یہ نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا بلکہ آپ نے بیٹی سے پیار کر کے دکھایا. معزز سامعین گرامی، وہ گھر جس میں ایک تربیت یافتہ عورت ہوتی ہے
وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے، اور وہ گھر جس میں غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جاتی ہے، وہ گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن وہ گھر کھنڈر بن کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک تربیت یافتہ عورت موجود نہیں ہوتی۔ معزز سامعین گرامی، اللہ عز و جل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو امت کے سامنے رکھا کہ کس طرح ایک عورت اس معاشرے میں رہنے والی، ایک سادہ سی زندگی گزارنے والی، اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا احساس کرتی ہے اور انہیں اس طرح سے انجام دیتی ہے کہ دنیا عالم ہوا وہ مرد ہو یا عورت، عالم دین ہو یا طالب علم، سب کے لیے اسوہ قرار پاتی ہے۔ معزز سامعین گرامی، پس جب تک ہم سیرت فاطمہ کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیں، تب تک ہم آج کے زمانوں کے فتنے اور فساد کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پس سیرت فاطمہ سے زیادہ پاکیزہ شے اور کیا ہوگی؟ لیکن یہ سیرت وہاں نظر آئے گی جہاں پر کردار اور سوچ کی پاکیزگی ہوگی۔ جب تک یہ پاکیزگی نہیں آئے گی، نہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے مقصد ہلکت تک قریب ہو سکتے ہیں۔ تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس یلغار کے مقابلے میں مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے دنیا کے سامنے مضبوط فاطمی روپ رکھنا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے مضبوط فاطمی روپ رکھنا ہے۔ اسلام نے کہیں بھی منع نہیں کیا عورت کو کسی بھی شعبے میں جانے سے، ہم ہر شعبے میں جا سکتی ہے، ہر فیلڈ پر کام کر سکتی ہے، مگر ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونا چاہیے، اور ہماری گفتار فاطمی ہونی چاہیے۔ ہماری نظر ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے، اور ہماری نگاہیں ہمارے مقصد ہلکت پر رہنی چاہیے۔ معزز سامعین گرامی، تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں، اس تعلیم کا مقصد ہمیں ہمارے خدا سے قریب کرنا ہو۔ اگر یہ ہماری تعلیم ہمیں ہمارے خدا سے قریب نہیں کر رہی، تو یہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے ساری گفتگو کو چند اشعار میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمیٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے اور مغربی انداز کو ترک کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا اور سلامتی ہے۔ ہر ڈوبتا ہوا سورج یہی پیغام دیتا ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج یہی پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔